خیرات مانگتا ہوں خدا را عطا کرے، سرکار اپنی خاکے کا پا عطا کرے۔ اب آپ کے فراق میں ہوتا نہیں یہ دل، اس زخم کے لیے کوئی کانٹا عطا کرے۔ حسنین کے وسیلے سے مانگا ہے نور نے، سرکار دستے خاص سے ٹکڑا عطا کرے۔ ہاتھ جسم کو اٹھا کر دیا موجے پہلے سماحت کے لاکھوں سلام۔ تو انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، بولے روز پڑھیں گے انشاءاللہ، روز کوشش کریں گے باوضو ہو کر پڑھیں تاکہ کامل فیض حضور کی طرف توجہ کر کے پڑھیں تاکہ کامل فیض۔ آج کی اس محفل سے یہ آپ پیغام لے کر جائیں، مولانا نوشاد صاحب کی محنتوں کا سبب یہ مدرسہ مدینۃ العلم میں سال بھر طلبہ پڑھتے ہیں، سال میں بھی جلسہ کرا کے طلبہ کے آباء و اجداد کو بلاتے ہیں۔ حضرات کرام امام اسلام محفلوں میں حاضر ہوا کریں، حضور کا ذکر سنا۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی سفر میں ہے اور کچھ ان کے مریدین متقدین محبین ان کے تلامذہ ہیں، بیٹھ گئے چل کہا لوگوں ایت ذکر و مالی لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررته یتذکر۔ ذرا مجھے امام اعظم کی کچھ باتیں بتاؤ، امام اعظم کا ذکر کرو۔ کہا حضرت آپ یہاں پر امام اعظم کے ذکر پر اتنا فوکس کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کا ذکر ایک ایسی تصویر ہے اسے جو جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی، رحمتیں نازل ہوتی جا رہی۔ جب ذکر چھڑا تو لوگوں کو سکون ملا، قرار ملا۔ تو سامعین میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضور جب عراق کے امام اعظم کے ذکر میں اتنی خوشبو ہے تو مدینہ کے رسول اعظم کے ذکر اس جانے اللہ کا قصہ فرقت کے بھیانے میں ہو گئے کچھ دل کو سہارا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے نامکا تک ہے، کہا کھولے دے گے سوی آگ میں خوشبو کا ادرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب صرف سوارا ہے۔ علم کیوں کہا جاتا، علم حاصل کیوں کیا جاتا، علم سیکھا کیوں جاتا، حضور کے لیے تاکہ نبی کی ذات کو سمجھے، ان کی سیرت و صورت کو جائے، ان کی برکتیں حاصل کریں، ان کی غلامی کا سبب ہو۔ کوئی کام کرنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی حضور کے دین پر چلنے کے لیے دین کو پڑھنا پڑتا ہے، دین کو سیکھنا پڑتا ہے، دین کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور اللہ نے اہل علم کے درجات پر انزل میں نے جو قرآن کی آیت کی تلاوت کی، علماء کو نائب انبیاء اب علماء و ورثۃ الانبیاء، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا کام ہم نے کہا حضور کے کاش کا کیا مانا ہے؟ کاش کا کہا دیوانے ٹوٹ پڑیں گے، دیوانے ٹوٹ پڑیں گے، حضور آئیں گے۔ ہم نے کہا حضور دیوانے کیا کہیں گے؟ کہا دیوانے اپنے اپنے انداز میں کہیں گے، جو میں اسے اپنے انداز میں بتا رہا ہوں۔ جب حضور آئیں گے تو دیوانے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ، شب فضل ہدایت پہ لاکھوں، شہر آل ارم تاجدار کے ہم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہتے پھر میں انتظار کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب ان کی شان ان کی شوکت کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، جب ان پر سب سلام بھیج رہے ہو، تو کاش 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 مجھ سے خدمت کی کرسی کہے جا رہا، کاش فرشتے مجھ سے بھی کہے اے مدرسہ تو کیوں کھا لہر میں عشق رخ شہ کا داغ، لہر قبر کو کہتے ہیں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، جس کے پاس کے داغ ہوگا وہ لے کر جائے گا، جس کے پاس داغ ہی نہ ہو عاشقوں کو بشارت دینا میں نہیں سنتی۔ لہر میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ ہے، سبحان اللہ، چراغ کیا ہے، وہ چراغ کیا ہے، چراغ کا چراغ ہمارے دل میں حضور کی محبت خوشی محبت حاصل کیسے ہو؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بات جہاں پر کوئی عظیم ہستی آتا ہے، میرے شیخ حضور قادری شریعہ آتا ہے، ان کے بیٹے حضور قادری ملت آتا ہے،
مسعودی شریف سے سرکاری گزارے ملتا تھا. تو جانتے ہیں یہاں پر 10 20 50 ہزار لوگ ہیں. وہاں ہر شخص سوچے گا نا میں آگے, کسی کی تمنا ہوگی نا میں آگے بیٹھوں. لوگ چھتوں پر, پیڑوں پر, درختوں پر چڑھ کر زیارت کے لیے بے قرار نہیں دیتا. ایسے عالم میں کسی غریب کے بیٹے کو جس کو کوئی نہ جانتا ہو, اس کو حضرت خود بلائے کہ بیٹا ادھر آؤ, اور بلا کر کے اس سے مصافحہ کرے. بتاؤ 50,000 ایک بار کے مجمع کو رشک آئے گا کہ مولانا فیروز صاحب ماشاءاللہ کے اس کے بعد اللہ برکت دے. میرے بہترین ساتھی ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, اللہ تعالیٰ برکت دے. حضرات گرامی مقام, تو اب بتائے رشک آئے گا کہ بس اس بات کو ذہن رکھیے, قیامت کا میدان قائم ہے, اولین و آخرین ہو, پورا جہان اکٹھا ہوگا. میرے حضور فرماتے 120 صفحے ہوں گے قیامت کے دن, جس میں سے 80 صف صرف میرے امت کی ہوگی. انبیاء ہوں گے, نبیین ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, صالحین ہوں گے, اولین و آخرین ہوں گے, سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو کوئی نہ جانتا. کھیت میں ہل چلانے والے بھی ہوں گے, پھاوڑے چلانے والے بھی ہوں گے, 8 گھنٹہ مزدوری کر کر 300 روپیہ کمانے والے بھی ہوں گے, 1 گھنٹے میں قلم چلا کر 1 لاکھ کمانے والے بھی. سارے لوگ ہوں گے قیامت کے. ایسے نازک ماحول میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص حضور کے دین کے لیے بیدار ہوگا. سب کی آنکھیں راہ پہ کہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے نعرے کب آئیں گے.